عزیز طلباء السلام علیکم. میں معین الدین آزاد CMM لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں. عزیز طلباء، آج ہم فراق گورکھپوری کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں. سال دوم میں یہ غزل شامل ہے. ایک ہی غزل ہے، غزل نمبر 13. پہلے مصنف کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے. فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا. قلمی نام انہوں نے فراق منتخب کیا. انڈیا میں پیدا ہوئے، متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئے، اور ان کا تعلق ہندوؤں کی ایک ذات کائست سے تھا. کائست کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہندوؤں کی وہ ذات ہے جو فارسی اور اردو خصوصی طور پہ سیکھتے ہیں. الہ آباد کے ساتھ علاقہ گورکھپور، وہاں پیدا ہوئے. الہ آباد میں قیام رہا. الہ آباد یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے. ترقی پسند تحریک میں بھی حصہ لیا، لیکن اس سے پہلے جو آزادی کی تحریک ہے اس میں بھی شامل رہے. انڈین برصغیر جو ہے، انگریزوں کے وقت انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کیں اور گرفتار بھی ہوئے. 1920 میں جو تحریک عدم تعاون چلی تھی اس کے تحت استعفیٰ بھی دیا، بائیکاٹ کیا. انگریزی ادبیات میں چونکہ ان کا ماسٹرز تھا تو انگریزی پڑھاتے رہے. انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، غالب ایوارڈ اور گیان پیٹھ ایوارڈ، جو کہ انڈیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، وہ ان کو دیا گیا. اس سے ان کو نوازا گیا. انڈیا کا سب سے بڑا جو ادبی ایوارڈ ہے اس سے انہیں نوازا گیا. کلام کی خصوصیات دیکھیے. ادب برائے ادب کے قائل ہیں. اگرچہ جو ہے وہ شروع میں انہوں نے افسانہ نگاری کی، ترقی پسند تحریک میں بھی شامل رہے، لیکن جو ہے وہ ادب برائے ادب کے قائل ہیں. ان کی شاعری میں ہمیں قدیم اور جدید کا امتزاج ملے گا، یعنی کلاسیکی رنگ بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں اور نئے خیالات کو بھی پروتے ہیں. یہ وہ دور ہے جب جوش کا جو ہے وہ دورہ تھا. جوش کے ساتھ ان کے ذاتی مراسم بھی تھے، لیکن ان کی غزل میں ہمیں دھیما لہجہ اور زندگی کا شعور نظر آتا ہے. نفسیات عشق کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. جدت اور روایت کو ساتھ لے کے چلے ہیں. جو کلاسیکی شعری روایت ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلے ہیں، اور جدید جو رنگ ہے وہ بھی انہوں نے اختیار کیا ہے. اہم کتابوں میں گل نغمہ، گل رانہ، مشال، شبنمستان، من آنم، شعلہ و ساز شامل ہیں. رومانوی تحریک کے زیر اثر انہوں نے تنقید بھی لکھی اور تنقیدی مضامین بھی ان کے چھپتے رہے. افسانہ نگاری بھی انہوں نے کی. ان کا ایک شعر خصوصی طور پہ مجھے پسند ہے: کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں. تو اس کلاسیکی روایت کو لے کے آگے بڑھے. انڈیا میں ہی قیام رہا، وہیں پہ انہوں نے وفات پائی. برصغیر کے بعد بھی ادھر ہی قیام کیا. اب چلتے ہیں تشریح کی جانب. اداسی، بے دلی، آشفتہ حالی میں کمی کب تھی، میری زندگی یارو ہماری زندگی کب تھی. اداسی، اداس ہونا، بے دل، پریشان. آشفتہ حالی، آسانی. میری زندگی میں اداسی، پریشانی اور مایوسی رہی. میں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزار سکا. اگر آپ ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیں تو وہ غموں سے بھری پڑی تھی. ابتدائی زندگی، اس کے بعد والدین کی طرف سے کچھ معاملات، پھر جو خانگی امور ہے، جو ازدواجی زندگی ہے، اس میں بھی یہ مشکلات کا شکار رہے. پھر والد کی وفات ہو گئی تو ان کا جو قرض ادا کرنے کی فکر، اور اس کے ساتھ برصغیر میں اس وقت آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں. انڈین سول سروس کو جوائن کیا، پھر اس سے استعفیٰ دے دیا. تو انسانی زندگی ویسے ہی غموں سے جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، غموں سے مرکب ہے. کوئی بھی ہو وہ دکھوں سے نجات نہیں پا سکتا، غم اسے سہنے پڑتے ہیں. زندگی گزارنا اور ہے، زندگی کاٹنا اور ہے. جون ایلیا نے کہا تھا، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. بن تمہارے کبھی نہیں آئی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے. تو ان کے ہاں جو غم دوراں، غم جانا، سارے غم جو ہے وہ یکجا ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو زندگی ہے وہ ہمیشہ آلام سے بھری رہی ہے. میں دکھی رہا ہوں،
پریشان رہا ہوں، افسردہ رہا ہوں، اور جو میری زندگی ہے وہ میری نہیں رہی، ہمیشہ میں جو ہے وہ دکھوں میں مبتلا رہا ہوں۔ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ تو انسان شکوہ کرتا ہے، اپنی پریشانی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ میری ساری زندگی کو بے اثر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ تو زندگی جو دکھوں سے عبارت ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ دوسرے شعر کی جانب چلتے ہیں۔ علائق سے ہوں بیگانہ ولیکن اے دل غمگین، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ علائق تعلقات کو کہتے ہیں، علائق تعلقات کو کہا جاتا ہے۔ یہ میں شعری علامت لگا رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے، جو پہلے میں بھول گیا۔ دوسرے شعر کی تشریح ہم کر رہے ہیں۔ علائق سے ہوں بیگانہ، علائق تعلقات، بیگانہ بے نیاز ہونا، لیکن اے دل غمگین، غمگین دل، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ بے نیازی کی کیفیت، انسان ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ تمام تعلقات سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے عمر کے مراحل ہم طے کرتے ہیں، ویسے ویسے ہماری زندگی بھی بدلتی جاتی ہے، اور وہ لمحات بھی آتے ہیں جب ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں، ہر چیز سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو وہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ عمر کی منزلیں طے کرتے کرتے تعلقات سے بے نیازی آ گئی ہے۔ بے نیازی کیوں؟ دکھوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے۔ لیکن یہ معاملہ ہمیشہ ایسا نہیں رہا، اس سے پہلے تعلقات بھی رہے ہیں، دوستیاں بھی رہی ہیں، لیکن اب جو ہے وہ ان تمام تعلقات سے شاعر بے نیاز ہو چکا ہے۔ اگر اس کو دوسری ڈائمنشن میں دیکھیں تو شاعر کا کبھی محبوب سے تعلق تھا، لیکن وہ تعلق غیر معمولی تھا، اب وہ تعلق ختم ہو چکا ہے، اب اس تعلق سے وہ بیگانہ ہو گیا ہے، لیکن وہ اپنے دل کو کہہ رہا ہے کہ اے دل، تجھے یاد ہے کبھی دوستی بھی تھی، کبھی تعلق بھی تھا، لیکن اب وہ تعلق نہیں رہا، وہ جو حوادث ہیں اس کی نظر ہو گیا۔ ہمیں کوئی غم نہیں تھا غم عاشقی سے پہلے، نہ تھی دشمنی کسی سے تیری دوستی سے پہلے، مسکراہٹ تبسم ہنسی کہے سب کے سب کھو گئے، ہم بڑے ہو گئے۔ تو انسان جو ہے وہ زندگی میں کئی قسم کے معاملات سے گزرتا ہے، اور کئی مرتبہ جو ہے وہ بے نیازی اس حد تک آ جاتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا، وہ اپنے غم میں مگن رہتا ہے، اپنے غم میں مصروف رہتا ہے۔ یہاں پہ فراق بھی اسی کیفیت سے دوچار ہے، اور اپنے دل سے جو ہے نا وہ محو کلام ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اے دل، تجھے یاد تو ہوگا کسی سے کبھی میری دوستی بھی تھی، کسی سے کبھی میرا تعلق بھی تھا، لیکن اب نہیں رہا، حوادث نے زندگی کو یکسر بدل دیا ہے۔ تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی۔ حیات چند روزہ، چند دنوں کی زندگی، حیات جاوداں ہمیشہ کی زندگی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی۔ متاع عارضی، عارضی دولت۔ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بے ثباتی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ثبات حاصل کر سکتے ہیں، آپ دوام حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں کسی چیز کو ثبات نہیں ہے، انسانی زندگی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، انسان نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سبھی نے یہاں سے جانا ہے۔ زندگی مستقل نہیں ہے، لیکن وہی زندگی مستقل بن جاتی ہے، جاوداں بن جاتی ہے، آپ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں جب آپ اپنی زندگی کو کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور بڑا مقصد دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میری زندگی گرچہ عارضی تھی، لیکن میں نے اسے دنیا کے کاموں میں برتا ہے، دنیا میں محبتیں بانٹنے میں برتا ہے، لہٰذا میری وہ جو چند روزہ زندگی تھی وہ بھی ایک متاع بن گئی، وہ بھی ایک مال و دولت بن گئی، اور ایسی مال و دولت جو ہے وہ موجود رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے، دوسروں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وجہ سے، اور دوسروں کی مدد کرنے سے زندہ رہتا ہے۔ کتنی ہی ہستیاں ہیں
جو آج بھی زندہ جاوید ہیں اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے، اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے، انسانوں سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ اے داور محشر مجھے تیری قسم، میں نے عمر بھر تیری عبادت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ تو انسان سے محبت بنیادی طور پہ کیا ہے؟ فلاحی کام کرنا ہے۔ لوگ وہیں جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیان، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو فراق کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے میری جو زندگی ہے وہ جاوداں ہو گئی ہے۔ چوتھے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی ہے اب شاید، حیات بے سکوں کے سر میں یہ شوریدگی کب تھی۔ پلٹا لینا، تبدیل ہونا، حیات بے سکون ایسی زندگی جس میں کوئی سکون نہیں ہے، شوریدگی دیوانہ پن۔ اب جو زندگی ہے وہ کوئی پلٹا لینے والی ہے، زندگی میں موجود دیوانگی کسی بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس دنیا میں ہر لحظہ ہر لمحہ تبدیلی کا عمل جاری و ساری ہے، چیزیں بن رہی ہیں، مٹ رہی ہیں۔ اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون، نئی چیزیں بن رہی ہیں اور بننے کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کسی چیز کو یہاں پہ ثبات حاصل نہیں ہے، کوئی چیز مستقل نہیں ہے، تغیر کا ایک عمل ہے جو مسلسل چل رہا ہے، اسی تغیر کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب دنیا میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ تغیر کا عمل یہ جاری و ساری رہتا ہے، اور خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اندھیرے ہیں وہ صبح کے آنے کی نوید دیتے ہیں، دیا بجھتا ہے تو امید جاگتی ہے کہ اب روشنی آئے گی، اب سویر ہوگی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تو مسلسل یہ عمل جاری و ساری ہے۔ ناصر کاظمی نے کہا تھا دن کے ہنگاموں کو بیکار نہ جان، شب کے پردوں میں ہے کیا غور سے سن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے، لیکن غالب نے کہا تھا کہ رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ تو تبدیلی کا عمل جو ہے وہ مسلسل جاری و ساری ہے۔ پانچویں شعر کی طرف چلتے ہیں۔ میرے نغموں نے اے دنیائے غم چمکا دیا تجھ کو، تیرے ظلمت کدے میں زندگی کی روشنی کب تھی۔ اے غموں سے بھری دنیا تجھ میں تاریکیوں کے سوا کیا تھا، میرے نغموں کی بدولت یہ رہنے کے قابل ہوئی۔ دنیا دکھوں کا گھر ہے، اسے غموں کی آماج گاہ کہا جاتا ہے۔ جو یہاں آیا ہے اسے غم سہنے پڑیں گے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، غم رہا جب تک دم میں دم رہا، جی کے جانے کا نہایت غم رہا۔ میر تقی میر کا شعر، کہیں پہ جی کہیں پہ دل۔ تو دل کا جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ غموں سے بھری پڑی ہے، اور دنیا کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے دنیا تیرے اندر تاریکی تھی، پریشان حالی تھی، بدحالی تھی، اور جب میں آیا ہوں تو میں نے اسی پریشان حالی کو نغموں میں بدل دیا، اور یہ دنیا رہنے کے قابل ہو گئی ہے، ورنہ یہ دنیا ایسی نہ تھی کہ جہاں پہ قیام کیا جاتا، کیونکہ دکھ بے شمار تھے، اور دکھوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنا از حد مشکل ہے، بہت پریشان کن ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ سکون آیا ہے، ورنہ تو زندگی جو ہے وہ دکھوں سے بھری پڑی ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ انسان غم سے نجات نہیں پا سکتا، اور یہ جو خوبصورتیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے نغموں کی وجہ سے ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا گلشن دہر میں اگر جوئے میں سخن نہ ہو، پھول نہ ہو، کلی نہ ہو، سبزہ نہ ہو، چمن نہ ہو۔ تو نغمگی، اداسی، کتھارسس ہوتا ہے انسان کا نغمے سے، شاعری سے، تو اسی طرح وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے جو نغمے ہیں، جو میرے گیت ہیں، جو میری شاعری ہے، اس وجہ سے یہ دنیا رہنے کے قابل ہو سکی ہے۔ آخری شعر مقطع آتا نہیں ہے لیکن سماعت ضرور کیجئے۔ فراق اب اتفاقات زمانہ کو بھی کیا کہیے، محبت کرنے والوں سے کسی کو دشمنی کب تھی۔ فراق یہ زمانے کے اتفاق ہے کہ اب محبت کرنے والوں سے دشمنی کی جاتی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو اب لوگوں نے
جو ہے محبت کرنے والوں سے دشمنی اختیار کی ہے، حالانکہ محبت کرنے والے تو کچھ نہیں مانگتے، وہ تو محبتیں بانٹتے ہیں، وہ پیار بانٹتے ہیں اور اسی چیز کا وہ آگے سے بھی تقاضا کرتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ رویے ہیں، معاملات ہیں جو بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارا لیکچر، ہمارا جو ہے وہ چینل وہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ علمی سلسلہ آگے چلتا رہے۔ اور یہاں بتا دوں کہ ہم نے URL پرچیز کر لیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے اپنی ویب سائٹ بھی اسی نام سے لانچ کرنے والے ہیں۔ تو کیپ ان ٹچ، فیس بک پہ بھی ہمارا جو ہے وہ اکاؤنٹ دیکھیے گا، اسی نام سے ہے، تاکہ آپ کو تازہ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔